اور حضرت امام حسین کے ساتھ جو پھر ظلم اور بربریت ہوئی، اہل بیت کے ساتھ جو بربریت ہوئی، وہ تاریخ نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ 1450 سال ہو چکے اسلام کو آئے ہوئے، لیکن کبھی ایسا منظر تاریخ نے نہیں دیکھا جو میدان کربلا میں ہوا۔ ایک ایک کر کے حسینی سپاہی سپہ سالار شہید ہوتے چلے گئے۔ لاسٹ میں خود امام حسین سمیت علی کے 6 بیٹے ایک ساتھ قربان ہوئے، ایک ایک کر کے ان کی گردنیں مار دی گئی تیر اور تلوار کے ذریعے سے۔ کوفیوں نے ان کو شہید کر دیا۔ جب لاسٹ میں علی اکبر کا نمبر آیا تو علی اکبر نے امام حسین نے کہا کہ ابا جان، آپ کو میں اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے مجھے اجازت دیں میں ان کوفیوں سے لڑائی کروں۔ سو حضرت امام حسین نے ان کو اجازت دی اور پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ جو حضرت امام حسین عالی مقام کے چھوٹے بیٹے، ایک روایت کے مطابق 6 مہینے کے تھے اور ایک روایت کے مطابق 2 سال کے تھے، جب امام حسین نے دیکھا کہ اب سب کچھ لٹ پٹ چکا ہے، تو پھر امام حسین اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک خطبہ پیش کیا اور کوفیوں سے یہ کہا کہ تم سوچو تو صحیح، تم تلوار کس پر چلا رہے ہو، تمہارا خنجر کس پر چل رہا ہے، تمہارے نیزے کس طرف آ رہے ہیں، تم تیروں کی برسات کدھر کر رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں فاطمہ کا عزیز بیٹا ہوں، تمہیں پتہ نہیں جب میری ماں فاطمہ نے مجھے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا تھا تب میرے نانا جان نے کہا تھا میرا یہ بیٹا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اے کوفیوں، تم کدھر جہنم خریدتے چلے جا رہے ہو، تم کس پر تلوار چلا رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ حضرت امیر حمزہ میرے چچا ہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ ہم اہل بیت خاندان سے ہیں۔ لیکن کوفیوں نے کہا کہ یہ تقریر کا وقت نہیں ہے، تم لڑائی کے لیے آ جاؤ۔ امام حسین نے اس سے پہلے اپنے چھوٹے بیٹے، وہ جو 6 مہینے یا 2 سال کے تھے، اسے گود میں لیا، اس کے چہرے کا بوسہ لیا، اسے سینے سے لگایا۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، معصوم اولاد معصوم ہوتی ہے۔ اس کو اپنی گود میں رکھا اور اسے دیکھا، اور پھر مجمع میں جا کر اونٹ پر بیٹھ کر کوفیوں سے کہا کہ لوگوں، مانا کہ امام میں حسین نے تیرے ساتھ غلط کیا ہے، مانا کہ حسین نے یزید کی بیعت کو ٹھکرایا ہے، مانا کہ حسین نے غلطی کی ہے، مانا کہ حسین نے تمہارے خلاف زیادتی کی ہے، لیکن میرے اس معصوم نے تمہارا کیا ہے۔ لیکن ظالم جب ظلم پر اترتا ہے تو حیوانیت کا، درندگی کا ننگا ناچ کرتا ہے۔ تم نے نہ دیکھا منی پور کی وادی میں لڑکیوں کا کس طرح ننگا ناچ کیا، کس طرح حیوانیت کی بربریت اور درندگی کا مظاہرہ کیا۔ جب ظلم بڑھتا ہے، جب بربریتیں بڑھتی ہیں تو پھر درندگی کا مظاہرہ انسان کرنے لگتا ہے، حیوانیت کا مظاہرہ انسان کرنے لگتا ہے۔ اس چھوٹے سے معصوم اولاد کی طرف
ایک شخص کوفی لشکر میں سے ایک شخص نے تیر چلایا اور اس کے حلق پر سیدھا لگا۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ امام حسین اور اہل بیت کے مقام کو اللہ تعالیٰ کتنا بلند کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سیدھا تیر حلق پر آ کر لگا اور خون بہنے لگا۔ امام حسین نے اسے زمین پر رکھا اور چلو میں خون بھر لیا اور یوں اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے پھر فریاد کی کہ اے میرے رب ذوالجلال، اگر اس حالت پر آپ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ یہ خاندان نبوت کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، وہ دیکھو سکینہ تڑپ رہی ہے، وہ دیکھو زینب تڑپ رہی ہے، وہ دیکھو خیمے میں ظالموں نے آگ لگا دی ہے۔ خیمے میں ظالموں نے آگ تک لگا دی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر خیموں میں آگ نہ لگائی تو ہم الٹے یزید کے ہاتھ مارے جائیں گے۔ وہ اس طرح سے کہ ہم نے ہی تو امام حسین کو بلایا ہے۔ امام حسین نے تھیلے میں بھر کر وہ سارے خطوط اپنے ساتھ لیے تھے تاکہ وقت پڑنے پر ان خطوط کی شہادت دی جا سکے، لیکن انہیں پتا تھا کوفیوں کو کہ یہ خیمے میں خطوط رکھے ہوئے ہیں، سو انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی، خیموں کو بھی جلایا تاکہ ثبوت ہی مٹ جائے۔ اس طرح سے حضرت امام عالی مقام امام حسین کے ساتھ ظلم اور بربریت کی انتہا نہ چھوڑی ظالموں نے۔ لاسٹ میں جب امام حسین نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور پھر خود اپنی تلوار لے کر میدان کارزار کی طرف نکلنا چاہا تو آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور دیکھا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو بلایا سمر شمر ذل جوشن کو کہ یہ بتاؤ نماز کی تو اجازت دو، نماز کی تو اجازت دو۔ یہ تاریخ نے 1400 سال تک آج تک ایسا کبھی منظر نہ دیکھا کہ زیر خنجر بھی سجدے چل رہے ہوں، زیر تلوار بھی زیر خنجر بھی نمازوں کا اہتمام کیا جا رہا ہو۔ دلی والوں کو بتایا امام حسین نے کہ زیر خنجر بھی نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، زیر خنجر بھی نمازوں کی ترتیب بنائی جاتی ہے، ہم تم کیا قربانی پیش کریں گے۔ امام حسین نے جب اس زیر خنجر رہ کر سجدہ کیا ہوگا اور سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھی ہوگی، اس تسبیح سے تو دھرتی بھی کانپ اٹھی ہوگی کہ یہ ظلم و بربریت کے ساتھ یہ امام حسین سجدہ ریز ہیں۔ لیکن آج ہم سے یہ کہا جاتا ہے قربانی دو تو ہم پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم تم کیا قربانی پیش کرو گے؟ نماز کی بھی ہمیں فکر نہیں ہے۔ امام حسین نے زیر خنجر نماز کی فکر کر کے دلی والوں کو یہ سبق بتایا کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز کی فکر کرو۔ لیکن آج تم چاہتے ہو کھچڑے بنا کر کامیابی چاہتے ہو، حلیم بانٹ کر کامیابی ڈھونڈتے ہو، شربت کی سبیل لگا کر کامیابی ڈھونڈتے ہو۔ اگر کامیابی اس میں ہوتی تو امام زین العابدین ایسا ہی کرتے ہیں۔